ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہم لوگ آج کل یہ بات تو سنتے ہیں کہ عرب بہت عیاش ہیں، لیکن شاید ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ سعودی عرب بننے سے پہلے عربوں نے بہت مشکل حالات دیکھے۔ ایک وقت تھا جب عربوں کو خانہ بدوشوں کا بدو گروہ کہا جاتا تھا۔ موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، سعودی عرب کے صحراؤں میں انسانی آبادی کا آغاز برفانی دور ختم ہونے کے تقریباً 15 سے 20 ہزار قبل شروع ہوئی۔ مذہب دین اسلام کے آنے کے بعد سعودی عرب خلافت کا مرکزی مرکز بنا، لیکن اس کی یہ حیثیت زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ ماضی میں سعودی عرب پر شام، عراق، ترکی سے حکومت کی جاتی رہی ہے۔ کئی سالوں پر محیط 3 کوششوں کے باوجود موجودہ سعودی عرب ایک آزاد ملک کے طور پر وجود آ چکا ہے۔ سعودی عرب کا علاقہ مختلف خانہ بدوشوں بدو قبائل کا علاقہ تھا۔ یہاں تمام تر قبائل آزادی سے رہتے تھے۔ جیمز ویمبر اینڈ اپنی کتاب میں سعودی عرب کی مختصر تاریخ میں لکھتے ہیں کہ 32ویں صدی قبل مسیح میں موجودہ بحرین اور اس کے آس پاس کے ساحلی علاقوں میں دلمن نامی تہذیب نے جنم لیا۔ اس وقت دلمون کے تجارتی تعلقات میگن یعنی موجودہ عمان، بابل اور دریائے سندھ کے وادی میسوپوٹیمیا جیسے شہروں کے ساتھ تھے۔ دلمون اس زمانے میں موتیوں کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ اس وقت یمن کو سبا کے نام سے جانا جاتا تھا، اسی طرح اردن کا نام نباتین تھا۔ لیکن وادی عرب کے لوگ ہمیشہ خود کو العرب یا جزیرہ عرب کے باشندے کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ بات آج تک معلوم نہیں ہو سکی کہ وہ اپنے آپ کو عرب کیوں کہتے تھے، حالانکہ ان میں تو زیادہ تر لوگ صحرا کے خانہ بدوش تھے جنہیں بدو کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے کے معاشرے میں بدو برادری کے لوگ کئی گروہوں یا ذاتوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان سب کا اپنا الگ طرز حکمرانی اور رسم و رواج تھے۔ دور مسیح سے پہلے دوسری صدی تک ان گروہوں میں زیادہ تر روم کی حکومت تھی، تاہم بعد میں روم اس حق سے دستبردار ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری صدی میں بدو قبائل نے مل کر ایک اتحاد بنا لیا اور ایک بڑی قبائلی کنفیڈریسی تشکیل دی، جس نے ان کی طاقت میں مزید اضافہ کر دیا۔ 5ویں صدی میں بدو قبائل کے اس اتحاد نے شام، فلسطین اور یروشلم پر حملہ بھی کیا۔ سعودی عرب کی تاریخ کی طرف واپس بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں مکہ مکرمہ کب مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ پیارے دوستو، مکہ مکرمہ سن 630 میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا۔ سن 603 میں اسلام کی تبلیغ کے بعد مکہ کے مسلمانوں کی زیر حکمرانی آ گیا۔ اسلام کی تبلیغ کی ابتدا مدینے سے ہوئی اور آہستہ آہستہ دیگر علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آنے لگے۔ اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت تقریباً پورا عرب خطہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا، اور اس وقت تک عرب کے بدوؤں کے تمام گروہ اسلام کے سائے تلے آ چکے تھے اور انہوں نے آپس کی لڑائیاں ترک کر کے اسلام کے فروغ کے لیے کام کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ اگلے 100 سال کے اندر اسلام دنیا کے کئی حصوں بشمول اسپین، ہندوستان تک پہنچ گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسلامی خلافت کا مرکز یا دارالحکومت عرب خطے سے پہلے دمشق اور پھر بغداد منتقل ہو گیا۔ اس وقت خطہ عرب حجاز اور نجد کے نام سے 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ مغربی ساحلی علاقہ حجاز تھا، اس میں مکہ، مدینہ اور جدہ جیسے شہر شامل تھے۔ مختلف ادوار میں بنو امیہ، عباسیوں، مصریوں اور عثمانیوں نے اس علاقے پر حکومت کی ہے۔ صحرائی اور پہاڑی علاقے نجد کے نام سے مشہور تھا، جہاں خانہ بدوش اور جنگ پسند بدو قبائل کے لوگ آباد تھے۔ اس علاقے میں ریاض جیسے شہر تھے، جو آج سعودی عرب کا دارالحکومت ہے۔ اس علاقے پر کبھی کسی غیر ملکی طاقت کا راج نہیں رہا اور یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ خود کو آزاد سمجھا ہے۔ سلطنت عثمانیہ نے سعودی عرب پر 1557 میں حکمرانی شروع کی۔ سن 1557 میں عثمانی حکمران سلیمان سلیم اول کے ہاتھوں شام اور مصر پر حکمرانی کرنے والے مملوکوں کو شکست کے بعد ترکوں نے حجاز کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ سلطان سلیم نے خود کو مکہ کا محافظ قرار دیا اور بعد ازاں ترک سلطنت کو بحیرہ احمر کے ساتھ دوسرے عرب علاقوں تک پھیلا دیا، لیکن اس کے باوجود عرب کا ایک بہت بڑا حصہ آزاد رہا۔ سعودی ریاست کے پہلے اور دوسرے ادوار کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا۔ محمد بن سعود نے 1744 میں سعودی عرب میں پہلی ریاست قائم کی۔ سعود ریاض کے قریب واقع یہ دریا نامی علاقے میں آباد ایک قبیلے کا سربراہ تھا۔ اس نے عرب مذہبی رہنما محمد ابن عبد الوہاب کی مدد سے خلافت عثمانیہ سے علیحدگی اختیار کر لی اور امارات دریا کے نام سے ایک مملکت قائم کی، جو تاریخ کی پہلی سعودی ریاست تھی، مگر یہ ایک طرز کی شہری ریاست تھی۔ محمد ابن عبد الوہاب کو اپنے نظریات کی تبلیغ کے لیے فوجی مدد کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف محمد بن سعود کو ایک آزاد عرب قوم کی تشکیل کے لیے مذہبی حمایت کی ضرورت تھی۔ دونوں نے مل کر نجد کو متحد کرنے کی کوشش کی۔
محمد ابن سعود کے بعد اس کے جانشین عبدالعزیز نے عثمانی حکمرانوں کو شکست دی اور کربلا سمیت عراق کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس زمانے میں نجد اور حجاز حکمران خاندانوں کی آپس میں شادی کے ذریعے وہ متحد ہو گئے۔ سن 1803 میں محمد ابن سعود کے ایک جان لیوا حملے میں موت کے بعد ان کے بیٹے سعود بن عبدالعزیز نے مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر لیا، لیکن ترکوں کے مسلسل حملوں کی وجہ سے یہ ریاست زیادہ دن قائم نہ رہ سکی۔ سن 1818 میں ترکوں نے دریا پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا۔ تقریباً 7 ماہ جاری رہنے والی ناکہ بندی کے بعد عبداللہ ابن سعود نے مصری فوجیوں کمانڈر ابراہیم پاشا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ بعد ازاں قسطنطنیہ میں اس کا سر بھی قلم کر دیا گیا۔ دوسری سعودی ریاست کی بنیاد ترکی ابن عبداللہ ابن محمد ابن سعود نے رکھی۔ وہ امارات دریا کے آخری حکمران عبداللہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ پہلی سعودی قوم کے زوال کے بعد وہ آل سعود کے خاندان کے کئی دوسرے افراد کے ہمراہ دریا سے فرار ہو گئے تھے۔ اس وقت انہوں نے صحرا میں ایک قبیلے میں پناہ لی تھی۔ ترکی ابن عبداللہ نے سن 1823 میں ترکی اور مصر کے خلاف جنگ شروع کی اور بالآخر ریاض اور دریا پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے امارات نجد کے نام سے دوسری سعودی ریاست کی قیام کا اعلان کیا، جس کا دارالحکومت ریاض تھا، لیکن یہ ریاست بھی زیادہ دیر نہ چل سکی۔ سن 1834 ترکی ابن عبداللہ کو ان کے ایک کزن نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد سن 1891 دوسری سعودی ریاست بھی ختم ہو گئی۔ اس کے آخری حکمران عبد الرحمن بن فیصل اپنے بیٹے عبدالعزیز کے ساتھ مل کر ایک بدو قبیلے مرہ کے پاس بنا لی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں موجودہ سعودی ریاست کے بارے میں۔ عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن فیصل جو ابن سعود کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے 1902 میں ریاض پر قبضہ کرنے کے بعد تیسری بار سعودی ریاست قائم کی، تاہم اسے ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ ابن سعود جب ریاض پر قبضہ کرنے نکلے تو ان کے ساتھ محض 40 لوگ تھے، لیکن ریاض کے راستے میں بدو قبیلے کے بہت سے لوگ ان کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ اس وقت سعودی عرب کے بیشتر علاقے بشمول مکہ اور مدینہ خلافت عثمانیہ کے زیر حکمرانی تھے۔ دوسری طرف حجاز کا علاقہ شریف حسین نامی حکمران کے زیر تسلط تھا، جبکہ نجد ابن سعود کے کنٹرول میں تھا، لیکن اسے نجد میں راشدیوں کے خلاف جنگ جاری رکھنی پڑی۔ اس وقت برطانیہ، فرانس، جرمنی اور روس سمیت کئی غیر ملکی طاقتیں اس علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہونے کے بعد شریف حسین انگریزوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس وقت برطانیہ فوج نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ میں عربوں کی مدد کی۔ انہیں تربیت دینے کے ساتھ ساتھ اسلحہ بھی فراہم کیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم میں شکست کے بعد سعودی عرب عثمانی حکمرانوں کے ہاتھوں سے نکل گئے، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد ایک خفیہ معاہدے کے تحت برطانیہ اور فرانس میں مشرقی وسطی کے علاقے، جن کو انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، اور اسی دوران شریف حسین اور ابن سعود کے درمیان عرب علاقوں پر کنٹرول کے لیے لڑائی شروع ہو گئی۔ ابن سعود نے سب سے پہلے راشدیوں کو شکست دی اور نجد پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد سن 1924 میں عازمین حج پر حملوں کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے حجاز میں بھی فوجی مہم شروع کی۔ اسی دوران شریف حسین کے برطانیہ کے ساتھ تعلقات میں دراڑیں پڑنے لگی۔ شریف حسین کو جب برطانوی مدد نہ ملی تو وہ عقبہ سے فرار ہو گئے۔ اس کے بعد ابن سعود نے حجاز اور نجد پر قبضہ کر لیا۔ سن 1926 میں مکہ اور مدینہ اور جدہ کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد عبدالعزیز بن سعود نے خود کو حجاز کا بادشاہ قرار دے دیا۔ وہ پہلے ہی نجد کے سلطان تھے۔ اگلے سال جنوری میں انہوں نے نجد اور حجاز کو ملا کر مملکت نجد حجاز کے قیام کا اعلان کیا۔ بعد ازاں انہوں نے برطانوی حکومت کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کے بعد اس ریاست کو تسلیم کر لیا گیا۔ اس وقت انہوں نے خود کو امام کا لقب دیا، لیکن سرکاری دستاویزات میں وہ بادشاہ کہلاتے تھے۔ اب اس کے بعد آخری وہ دور تھا جب سعودی عرب کو ریاست بننا تھا۔ ریاست کے قیام کے بعد عبدالعزیز بن سعود نے عربوں کو اپنا روایتی طرز زندگی بدلنے کا حکم دیا۔ ابن سعود نے بدو قبائل کے باہمی لڑائیوں، حملوں اور لوٹ مار پر پابندی لگا دی، جس کے بعد 18 ستمبر 1932 کو ابن سعود نے ایک شاہی فرمان جاری کیا، جس میں حجاز اور سعود کو ایک ملک قرار دیا گیا، جسے آج ہم سعودی عرب کہتے ہیں۔ اس کے بعد 23 ستمبر کو انہوں نے شاہی حکم جاری کیا کہ اب سے عرب خطہ الممالک عربیہ السعودیہ یا مملکت سعودی عرب کے نام سے جانا جائے گا، لیکن اس وقت تک سعودی عرب کے زیادہ تر لوگ خانہ بدوش طرز زندگی کے عادی ہو چکے تھے، جبکہ ریاست کے مالی حالات بھی بہت اچھے نہ تھے۔ لیکن تیل کی دریافت کے بعد اس علاقے کے حالات یکسر بدلتے گئے۔ سعودی عرب میں تیل کی تلاش 1922 میں شروع ہوئی۔ کارل اسچ وٹسل نے سن 1932 میں ایک امریکی شہری چارلس گرین کی مدد سے سعودی عرب آیا اور تیل کی تلاش کے لیے سروے شروع کیا، جس کے بعد سن 1935 سے ڈرلنگ شروع ہوئی اور پہلی بار سن 1938 میں تیل کی پیداوار شروع ہوئی، اور اس کے بعد سعودی عرب کی قسمت ایک دم بدل گئی۔
جی تو پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔